بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات منافقت کے متعلق ہو رہی تھی اور سورہ بقرہ کی 8ویں 9ویں اور 10ویں آیات کریمہ ان کی لغوی تشریح اور اس کے بعد ان کی تفسیر آپ نے سنی، اور کل اس بات پہ پہنچے تھے اور سلسلہ گفتگو منقطع ہوا تھا کہ ان آیات میں اللہ تعالی نے کچھ چیزیں جو بیان کی ہیں اس کے بارے میں کل یعنی آج گفتگو کریں گے. اب انہی آیات کو پھر ایک مرتبہ دیکھیے تو ذرا سا تأمل اور غور اور فکر کرنے کے بعد سب سے پہلی بات یہ سامنے آتی ہے کہ منافقت کے بنیادی اراکین میں سے ایک چیز ریاکاری ہے. وہ منافق اتنے بے وقوف نہیں تھے کہ وہ یہ شعور نہ رکھتے ہوں کہ وہ اللہ تعالی کو دھوکہ نہیں دے سکتے. انہیں بھی معلوم تھا کہ اللہ کو دھوکہ دینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے. تو جب وہ خود بھی جانتے تھے کہ اللہ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے تو پھر یہ دعویٰ کیوں کرتے تھے کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ایمان لائے ہم اللہ تعالی پر اور آخرت کے دن پر. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اصل چیز ریاکاری تھی، اور انہیں اس سے قطعاً کوئی غرض نہیں تھی کہ جس ایمان باللہ اور بالیوم الآخر کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، مردود ہے، خدا کے ہاں اس کی کوئی وقت ہے نہیں ہے، اس پہ جنت ملے گی یا جہنم میں جائیں گے. بس انہیں ایک بات پتا تھی کہ کسی طرح ایمان والے ان پر اعتبار کر لیں اور کسی طرح یہ بات طے ہو جائے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان ہمارا ہے، اور مسلمان اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حقیقی مومن مان لیں. تو ریاکاری کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں. اسی لیے یہ جو ریا ہے اور یہ جو دکھاوا ہے اور یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگوں میں بڑا بننے کی ہوس اور تمنا ہے، یہ سب کی سب چیزیں اس بات کی دلیل ہیں اور اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس شخص کے دل میں نفاق کا مرض ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے اس نفاق کی جڑ اکھیڑنے کے لیے بار بار قرآن پاک میں ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو تم جتنے بھی اعمال کرو وہ اللہ کے لیے کرو، اور تمہیں اس بات کی کوئی فکر پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے لیے یہ عمل اگر نہ ہوا اور لوگوں کے لیے ہوا تو پھر، اور اس بات کی فکر اور پرواہ نہ کرو. یہ بات ہے جس کو اللہ تعالی نے بار بار کہا ہے، اور ریاکاری کی اور دکھلاوے کی جڑ اکھیڑ دی ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، دیکھو مت برباد کرو، مت ختم کرو اپنی نیکیوں کو احسان جتلا کر اور نیکی کے عوض میں کسی کو تکلیف دے کر. کالذی ينفق مالہ،
اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے ایک انسان اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو آپ نے دیکھا یہاں ان کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا تم آخرت پہ اور اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، اور اسی سورہ بقرہ کی آیات میں آگے چل کر دوسرے تیسرے پارے میں فرما دیا کہ دیکھو کبھی بھی اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرنا اس شخص کی طرح جو اپنا مال ریاکاری سے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آیت کریمہ اس میں کافر بھی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن منافق تو مراد ہیں ہی ہیں، کیونکہ اللہ نے وہاں بھی یہی کہا ہے کہ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ مثال ہے اس بات کی جو تفسیر کے اصول میں آپ سے عرض کیا گیا تھا کہ قرآن پاک خود ایک جگہ دوسری جگہ کی تفسیر کر دیتی ہے، قرآن خود ایک دوسرے کو کھولتا ہے، ایک جگہ ایک ہی بات اللہ تعالی اجمالاً ارشاد فرما دیتے ہیں، دوسری جگہ وہی بات اللہ کے یہاں تفصیلاً آ جاتی ہے۔ تو آپ اس آیت کریمہ کو 8 نمبر کو 264 نمبر سورہ بقرہ جو آیت ہے آپ ذرا ملا کر پڑھیے تو دیکھیے وہاں پر بھی یہی ہے، یہاں پر بھی یہی ہے۔ یہاں ان کا دعویٰ ہے نا کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، اور اللہ تعالی نے فرمایا جھوٹ ہے ان کا دعویٰ، یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح وہاں بھی فرمایا ہے کہ دیکھو ایمان والو نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں احسان جتلانے سے۔ تفسیری ترجمہ اس کا کر رہے ہیں کہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں احسان جتلانے سے۔ مثلا کسی کو پیسے دے دیے، اب کوئی موقع ایسا آ گیا، غصہ آیا تو گن دیا کہ میں نے تو فلاں وقت میں آپ کو اتنے پیسے دیے تھے، ایسی مدد کی تھی۔ والاذا، اور تکلیف پہنچا کر، تکلیف دے کے، اس سے بھی نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ تکلیف دینا یعنی پیسے دینا اور ساتھ اس کے کوئی تانا بھی دے دینا کہ ہاں صاحب آپ کی تو عادت ایسی ہے، چلیے اچھا لے جائیے۔ تو اس طرح ایذا اور تکلیف دے کر یہ پیسوں کو خرچ کرنا یا نیکی کوئی بھی کرنا، اللہ نے فرمایا یہ اس انسان کی حالت ہو جائے گی جو انسان ریاکاری کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ اور آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو اپنی نیکیوں کو اتنا ہلکا سمجھ کے ضائع نہ کرتا، اگر آخرت پر ایمان ہوتا تو وہ تصور کر سکتا تھا کہ اس کی کسی حرکت سے کسی انسان کو تکلیف پہنچے اور کسی انسان کو ذہنی پریشانی اور دکھ اور ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی طرح قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، اور یقیناً بلا شک و شبہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور ان کا رب انہیں دھوکہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی کے ساتھ، اور یراؤون الناس، پھر وہی بات آ گئی نا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ہر وہ عمل نیکی کا جو لوگوں کی وجہ سے ترک کر دیا جائے یہ ریاکاری ہے۔ نیکی کے تمام وہ اعمال جو لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دیے جاتے ہیں وہ ریاکاری ہے، اور تمام اعمال جو لوگوں کی وجہ سے کیے جاتے ہیں وہ شرک ہے، اور اخلاص ان دونوں چیزوں کا چھوڑ دینا۔ کوئی آدمی نیکی کرتا ہے اور لوگوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اپنے محلے میں سودا لے کے آتا تھا اور اس کو چھوڑ دیا لوگوں کے خوف سے، لوگوں کے ڈر سے، اور اسی طرح لوگوں کی وجہ سے یہ کام کرنے لگا کہ لوگ خوش ہوں گے، لمبی نماز پڑھی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کیسی نماز پڑھتا ہے، تو یہ ایک درجے کا شرک ہے، اور اخلاص یہ ہے کہ نہ لوگوں کے لیے کوئی کام کرے نہ لوگوں کے لیے چھوڑے، اپنا اور اللہ کا معاملہ درست کرے۔ اس لیے منافقین کے متعلق اللہ نے فرمایا یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے کام کرتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا،
اور اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا سا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کے حال میں اصل چیز اخفا ہے، بڑی سے بڑی نیکی کر گزرے، کوئی خبر نہیں کسی کو، کوئی شہرت نہیں، کوئی اخبار میں اشتہار نہیں، کوئی ریڈیو اور ٹی وی پہ بحث مباحثے نہیں، اور کوئی آدمی سنتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، اور وہ اللہ کا بندہ چپکے اللہ کے لیے اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ جب وہ اپنے مالک کے ہاں پیش ہوگا اللہ اسے ان تمام اعمال کی جزا یقیناً دے گا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا اور نمازیں پڑھنا اور یہ حرکتیں کرنا، یہ ایک طرح کا شرک ہے، اللہ کی ذات کو ہٹا دیتا ہے آدمی اور لوگوں کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ اس لیے کسی بھی انسان کی زندگی میں، اس کی ترقی میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہے، ان میں سے ایک بہت بڑا تانا یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کچھ بھی کہیں بھئی، اللہ کے ساتھ معاملہ درست ہونا چاہیے۔ لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے، جینا دوبھر کر دیں گے، زندگی دوبھر کر دیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا جب یہ کہنے والے اور جس کو کہا جا رہا تھا سب مٹی کے نیچے چلے جائیں گے، اور ان کی آخرت اگر دوبھر ہو گئی تو پھر کیا ہوگا۔ اس لیے آدمی اپنا معاملہ اللہ سے درست رکھے اور لوگوں کو پرے کاہ کے برابر نہ جانے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ہے نا، ان کے ملفوظات چشتیہ سلسلے کی 2-4 کتابیں ہی ہیں جو مستند طور پہ اب رہ گئیں، وگرنہ اور 20 چیزیں ایسی واہی تباہی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب فوائد الفواد ہے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ان کے مریدوں نے جمع کر دیے، اور شیخ نے اس میں لکھا ہے، اور تقریباً اس سے ملتی جلتی بات عوارف المعارف میں شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور ان دونوں نے یہی لکھا ہے، تقریباً ملتی جلتے۔ حضرت کے الفاظ بتا دیتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اونٹ کی جو گندگی ہے اس کے برابر لوگوں کو جانے، تب جا کر اللہ کی توحید دل میں اپنا گھر کرتی ہے اور پیوست ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی ساری مخلوق کو بکریوں کی اور اونٹوں کی گندگی کے برابر جانے، کسی کی کچھ پرواہ نہ رہے دل میں، مراد ان کی یہ ہے، تب جا کر کہیں اللہ کی توحید اور اللہ کے ساتھ اخلاص آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے منافق نماز پڑھتا ہے دکھانے کے واسطے۔ تیسری جگہ آپ دیکھیے سورہ انفال میں اللہ تعالی نے فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ نکلنا گھر سے، یعنی اللہ کی راہ میں نکل رہے ہو نا، اور ایک وہ جماعت بھی تو نکلی تھی جو اپنے طور پہ بڑے خدا کے چہیتے بنتے پھرتے تھے، بطرًا ورئاء الناس، غرور اور تکبر کے ساتھ گھر سے نکلے تھے اور لوگوں کے دکھانے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ اللہ نے یہ کافروں کی حالت بیان کی ہے، جب وہ بدر میں آئے ہیں تب ابو جہل اور اس کے جتنے حواری تھے وہ سب کے سب اللہ نے فرمایا ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے تھے۔ اس لیے گھر سے نکلتے ہوئے سوچے کہ جو سفر کر رہا ہوں کتنا حصہ اس میں اللہ کے لیے ہے اور کتنا حصہ میرے نفس کے لیے ہے۔ ڈاکٹر ہے، گھر سے نکلتا ہے اور ذہن میں بار بار یہ خیال کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے، کیسی عزت ہوگی، اور افسر ہے اور سوچتا ہے کیسی سلامی پڑے گی، اور اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں۔ گاڑی میں بیٹھتا ہے تو لوگوں کی نظر پڑے گی کہ لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی آ گئی۔ یہ سب کی سب چیزیں بتاتی ہیں کہ دل میں کچھ گڑبڑ ہے، وگرنہ وہ اللہ کے لیے اگر نکلا ہوتا تو وہ سوچتا کہ خدا کا احسان ہے، اس نے اپنی مخلوق کا علاج مجھ سے کرانا ہے، اللہ کی نعمت ہے اس نے ایک اچھی گاڑی دے دی ہے، اور اللہ ہی کا احسان ہے اس نے عہدہ دے دیا ہے یا مال دے دیا ہے، لوگوں کی نیت نہ رکھتا۔ چوتھا مقام دیکھیے آپ، یہ ریاکاری ہے نا منافقین میں، یہ تو پہلا مقام ہے جو جس آیت کریمہ کی تفسیر آپ سن رہے ہیں، یہ ہے وہ اصول کہ قرآن ایک جگہ کچھ کہتا ہے تو دوسری جگہ اس کی تشریح بھی بیان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا فویل للمصلین،
سو تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں ان لوگوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں سے غافل ہیں یعنی نماز نہیں پڑھتے. تو وہ جو کون ہے جو نماز نہیں پڑھتے یعنی غافل ہیں، یہ پہلے اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات اس میں کہی. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے کہا کہ نماز سے غافل ہیں، یہ نہیں فرما دیا کہ نماز میں غافل ہیں، کیونکہ اگر کہہ دیتے نماز میں غافل ہیں تو پھر تو اور مشکل پیش آتی، کیونکہ نماز میں تو کبھی غفلت آ ہی جاتی ہے، آدمی سجدہ سہو کر لیتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ لوگ نماز سے غافل ہیں. حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے، انہوں نے کہا من سمع اللہ بہ، لوگوں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرے گا نا اللہ اسے سنوا دے گا، یعنی کہیں نہ کہیں سے اس کی تعریف ہو ہی جائے گی. دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان نے خالصتاً اللہ کے لیے نیکی کی، پھر بغیر اس کے ارادے کے کسی نے آ کے اس کی کوئی تعریف کر دی، کسی نے اس کی نیکی کو سراہا، یہ تو بشارت ہے اللہ کی طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اور اس پہ لوگ ہماری تعریف کر دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ پہلی خوشخبری ہے جو تم لوگوں کی زبان سے سن رہے ہو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری وہ نیکی قبول کر لی. کیونکہ لوگوں کی، ایمان والوں کی زبان گواہی ہے. اور اسی سے ملتی جلتی دوسری بات کہ کوئی آدمی نیکی کرے اور چاہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سمع اللہ بہ، وہ بے فکر رہے اللہ اس کی تعریف کروا دے گا. یعنی مطلب یہ کہ آخرت میں اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، جو چیز اس نے نیت میں رکھی تھی خدا نے اسے پوری کرا دی. وَمَن یُرَائی، اور جو یہ چاہے گا کہ دکھانے کے لیے لوگوں کو عمل کرے، یُرَائی اللہ بہ، تو اللہ اس انسان کو دکھا بھی دے گا، یعنی لوگ اس کے سامنے اس کی تعریف بھی کر دیں گے، جو کچھ وہ چاہتا تھا اس انسان کو مل جائے گا. اس لیے ریاکاری کو، لوگوں کے لیے نیکی کرنے کو، اور لوگوں کے سامنے نمازیں لمبی پڑھنے کو، اور لوگوں کو دکھا دکھا کر صدقہ اور خیرات کرنے کو شریعت نے جو شدید طور پر منع کیا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس عمل کے ڈانڈے منافقت سے، جو کفر سے بھی بڑا درجہ ہے، اور شرک سے جا ملتے ہیں. مسلم کی روایت میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اغنی الشرکاء، یعنی شرک، لوگوں میں شرک سے مکمل طور پہ اللہ نے کہا کہ میں بری ہوں، بالکل بے نیاز. من عمل عملا، جو کوئی شخص کوئی نیکی کا کام کرے اور اشرک فیہ معی غیری، اور میرے علاوہ کسی اور کی نیت بھی کر لے کہ فلاں بھی اس کام کو دیکھ کے خوش ہوگا، لوگ خوش ہوں گے، ترکتہ وشرکہ، تو میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس آدمی عمل کرنے والے کو بھی اور اس کے اس شرک کو بھی، اس عمل کو بھی. ریا کو شرک کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے عمل سے بیزار ہو جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے تم جن کے لیے کر رہے ہو ان سے جا کے نفع لے لو. اسی لیے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں حشر میں اللہ کا کوئی فرشتہ آ کے آواز دے گا اور وہ کہے گا کہ لوگوں جن کو اللہ کا انتظار ہے تو اللہ تعالی آئیں گے اور تمہارے اعمال کا اجر دیں گے، اور باقی مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں تم میں سے جس انسان نے جس کے لیے نیکی کی ہے اس سے جا کر اس آج عمل کا بدلہ اور اس کی جزا لے لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو مسلم میں، ابو داؤد میں آئی ہے، حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے. اس حدیث میں تو بالکل بات واضح کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہل نرا ربنا یوم القیامہ، قیامت کے دن کیا ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رؤیت الشمس فی الظہیرہ، یہ دوپہر میں جب سورج نکلتا ہے تو کیا اس کے دیکھنے میں لیست فی صحابۃ، جب اس پہ کوئی بادل نہ ہو تو تمہیں کچھ دقت محسوس ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں.
آپ نے فرمایا 14ویں کا چاند جب رات بالکل صاف ہو، کوئی بادل نہ ہو، تو تمہیں چاند دیکھنے میں دقت محسوس ہوتی ہے؟ کیا جی بالکل نہیں. فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اپنے پروردگار کو ایسے ہی دیکھو گے، کوئی دقت اور تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی، جیسے کہ تم چاند اور سورج کی مثال میں مجھ سے سمجھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو بلائے گا اور کہے گا کہ علم اکرم کا، میں نے تمہیں عزت نہیں دی تھی، وہ اسودک کا، اور میں نے تمہیں خوشحال نہیں کیا تھا، وہ ازوج کا، اور میں نے تمہیں کیا شادی نہیں کروا دی تھی دنیا میں، اور کیا میں نے تمہیں سواری کے لیے بہتر سے بہتر جانور نہیں دیے تھے، اور کیا میں نے تمہیں اتنی آسائش اور آرام کی زندگی نہیں دے دی تھی کہ لوگ تمہارے تابع ہو گئے تھے اور لوگ تمہارا حکم مان کے چلتے تھے؟ فیقول بلا، وہ کہے گا میرے پروردگار بالکل سچ کہتے ہیں، آپ نے مجھے عزت بھی دی، اچھی زندگی بھی دی، اچھی جگہ شادی بھی ہو گئی اور سواری بھی اچھی مل گئی، نوکر چاکر بھی سارے مل گئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے افظننت انک ملاقی، تو نے کبھی یہ سوچا تھا کہ ایک دن مجھ سے بھی ملاقات ہوگی؟ فیقول لا، وہ کہے گا میرے پروردگار نہیں، میں نے تو کبھی نہیں سوچا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فإنی انساک کما نسیتنی، آج ہم بھی تجھے جہنم میں ڈال کے ایسے ہی بھول جائیں گے جیسے تو دنیا میں ہمیں بھولا ہوا تھا. پھر دوسرے آدمی کو بلایا جائے گا اور اسے کہیں گے کہ علم اکرم کا، میں نے تمہیں عزت نہیں دی تھی، وہ اسود کا، اور میں نے تمہیں خوشحال نہیں رکھا، سرداری نہیں دی، اور کیا میں نے تمہاری شادی اچھی جگہ نہیں کرائی، اور کیا میں نے تمہیں اونٹ اور گھوڑے اور یہ سب چیزیں نہیں دی تھی، اور کیا میں نے تمہیں لوگوں کا سردار نہیں بنا دیا تھا؟ وہ کہے گا اے رب پروردگار تیری قسم مجھ پہ یہ سارے انعامات ہوئے ہیں. اللہ کے سارے انعامات کو سنے گا، اقرار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھیں گے کہ افظننت انک ملاقیہ، تم نے کبھی غور کیا تھا کہ جس مالک نے اتنی چیزیں دی ہیں ایک دن اسے بھی منہ دکھانا ہے، اس سے بھی ملاقات ہوگی؟ فیقول لا، وہ کہے گا میرے اللہ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انسا کا کما نسیتنی، آج کے دن ہم بھی اپنی رحمت سے تجھے یوں ہی بھلا دیں گے، دور کر دیں گے جس طرح تو نے اپنی عملی زندگی میں مجھے دور رکھا ہوا تھا. یہ دو تو کافر ہو گئے، انہوں نے تو صاف اقرار کیا کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو یاد ہی نہیں کیا، ہمیں تو تیرا معلوم ہی نہیں تھا، علم ہی نہیں تھا. اب آئی بات تیسرے آدمی کی. دیکھا آپ نے، یہی بات چل رہی ہے نا منافقت کی، کہ منافقت کی اصل ریاکاری، اس کا ایک بنیادی رکن، اس کا ایک بنیادی ستون. ثم یلقی الثالث، پھر اللہ تیسرے آدمی کو بلائیں گے اور اس سے بالکل وہی باتیں کریں گے جو پہلے دو سے کہی گئی تھیں. فیقول، تو وہ کہے گا یا رب، ہے میرے پروردگار، آمنت بک، اللہ میں آپ پر ایمان لایا، وبکتابی کا، اور اللہ آپ کی کتاب پر بھی ایمان لایا، وبرسلی کا، اور اللہ جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے ان کو بھی میں نے مانا. عقیدہ ہو گیا اس کا ٹھیک. اس کے بعد کہتا ہے وصلیت وصمت وتصدقت، اللہ میں نے نماز بھی پڑھی آپ کے لیے، روزے بھی رکھے میرے پروردگار، میں نے نیکیاں بھی کی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا کچھ وہ دنیا میں کر چکا تھا نیکی کے کام سب کہے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہا ہونا اذن، اچھا ذرا ٹھہرو، تم نے نمازیں بھی پڑھ لی، روزے بھی رکھ لیے، نیکیاں بھی کر لی، اور مجھ پہ، میرے رسولوں پہ علیہ الصلوۃ والسلام اور کتابوں سب پہ ایمان لائے، ذرا ٹھہرو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الآن نبعث شاہدنا علیک، اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ گواہیاں لیتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ، وہ آدمی اپنے دل میں سوچے گا کہ من ذا الذی یشہد علیہ، یہ میرے خلاف آج کون گواہی دے سکتا ہے؟ دنیا میں سب کے ساتھ روزے رکھے ہی تھے، نمازیں بھی پڑھتا تھا، سارے نیکی کے کام کرتا تھا، تو آج میرے خلاف کون گواہی دے سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
اس کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی اور زباں بندی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لفخذہ ہی، اس کی ران سے، ولحمہ ہی، اور اس کے گوشت سے، وعظامہ ہی، اور اس کی ہڈیوں سے، اور ان سے کہیں گے بولو یہ آدمی جو کچھ کہہ رہا ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو پھر اس کی ہڈیاں بھی بولیں گی، اس کا گوشت بھی بولے گا، اور اس کی ران بھی بولے گی، اور اس کے اعمال کو بتائیں گے کہ پروردگار یہ تیرے لیے نہیں کرتا تھا، لوگوں کے لیے کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں وذالک المنافق، اور لوگوں یہ ہے منافق، وذالک الذی یسخط اللہ علیہ، اور یہ وہ شخص ہے جس سے خدا ناراض ہوگا اور اللہ کا غضب جس پہ آئے۔ یہ ریاکاری اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا یہ کچھ اتنی آسانی سے ہضم ہو جائیں گے؟ اسی لیے قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بھی اور مقامات پر بھی انہوں نے کہا کہ عمل صالح اگر تو فرض ہے اور شریعت نے اس کا اظہار ضروری قرار دیا ہے تو اس کا اظہار کرنا ہی عین اسلام ہے، جیسے مسجد میں جا کے نماز ادا کرنا، جیسے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے انہیں ساتھ لے جانا، ان کے سامنے خیرات کرنا، اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ان کے سامنے زکوٰۃ ادا کرنا۔ حج فرض اللہ نے کیا ہے تو ظاہر ہے کہ کھلے بندوں حج ہوگا، کوئی چھپ چھپا کے تو نہیں ہو سکتا۔ نکاح ہے، دین ہے، وہ بھی دین کا ہی ایک حصہ ہے، اور جو چیزیں فرائض میں سے نہیں ہیں اور اللہ تعالی نے انہیں نفل کے درجے میں رکھا ہے، ان چیزوں کو جتنا ہو سکے انسان کو خاموشی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور محققین نے بڑی سادہ سی بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ لوگوں کے لیے کوئی کام کرے نہ چھوڑے، بس جن کاموں کے اظہار کا اللہ نے حکم دیا ہے وہاں اظہار ہونا چاہیے، جن کاموں سے اللہ نے منع فرما دیا ہے ان سے رک جانا چاہیے۔ ساری ریا کا حل یہ ہے۔ تو پہلی بات جو انہوں نے کہی تھی، انہوں نے کہا ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے۔ کیوں بھئی؟ یہ کیسا ایمان تھا؟ یہ تو صرف دعویٰ تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ریاکاری اور لوگوں کو دکھانے کے لیے دعوے کرنا اللہ کے ہاں بہت بڑی مصیبت لے آتے ہیں، اور اللہ کے ہاں ان چیزوں پر بڑا مواخذہ ہے، بچنا چاہیے انسان کو۔ دوسری چیز جو اسی آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ دعویٰ ہے، اور انسان ان کاموں کا دعویٰ کرے جو وہ نہیں کرتا تو یہ عملی منافقت ہے۔ اس لیے کبھی دعوے کی طرف آئے ہی نہ، کبھی یہ بات کرے ہی نہ کہ میں ایسا نیک ہوں، کبھی یہ بات کرے ہی نہ کہ آج ساری رات بس وہ نماز پڑھتا رہا اس وجہ سے طبیعت ذرا سی خراب ہو گئی ہے۔ کوئی اپنی نیکی کا ذکر ہو ہی نہ۔ آپ کو معلوم ہی ہے اتنا پیسہ بینک میں تھا، پھر لوگ آ جاتے ہیں تو میرا ہاتھ نہیں رکتا، یہ اس قسم کے جملے یہ بڑا دعویٰ ہے، اور اللہ اتنا پیسہ پھر بینک میں بھیج بھی دیتا ہے، اور پھر خدا دیکھتا بھی ہے کہ اب جو آئے ہیں تو یہ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، اور اللہ قیامت میں اسی سلوک کے مطابق اس کے ساتھ بھی سلوک کرے گا۔ اللہ کے وہ بندے جو اس منافقت سے کوسوں دور اور اپنے ایمان کے رکھوالے اور محافظ تھے، ان کے تقوی اور ان کے تدین اور اللہ کے ساتھ تعلق کا یہ حال تھا کہ امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ہمارے ساتھ جا رہے تھے، ایک بچے نے کسی سے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو ساری رات اللہ کے حضور میں کھڑا رہتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد رات کو نہیں سوتے تھے، مغرب اور عشاء کے بعد سو جاتے تھے۔ تو ہم نے کہا رات کا سونا، انہوں نے کہا لوگوں میں یہ بات ہو گئی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو رات بھر خدا کی عبادت کرتا ہے، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں کہیں قیامت میں اللہ کیا منافق نہ شمار کیا جائے۔ خود دعویٰ تو درکنار، لوگوں کا حسن ظن ان کے بارے میں یہ تھا اور انہوں نے اسے بھی پورا کر دیا۔ اس لیے بچے اپنے آپ کو دعوے کرنے سے، بچے اپنا تزکیہ اور اپنی صفائی بیان کرنے سے، الا یہ کہ کبھی ضرورت پیش آ جائے تو وہاں تو اس کا اظہار جائز ہے، بلکہ بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے، لیکن جہاں ضرورت نہ پیش آئے اپنے اندر کوئی خوبی نہیں دیکھنی چاہیے۔ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا
کہ میں اپنے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ دریا میں جا رہا تھا، کشتی پہ سوار تھے، تو میرے شیخ نے مجھے 2 نصیحتیں کی. ان کا سادی زندگی بھر دوسرے کو برائی کی نظر سے نہ دیکھنا اور زندگی بھر اپنے آپ کو اچھی نظر سے نہ دیکھنا. بس انسانیت یہی ہے. اور اعلیٰ درجہ مسلمان کا یہی ہے کہ ساری زندگی نیکی کر کے بھی توبہ کرتا رہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ قصوروار جانے اور دوسروں کے عیوب، دوسروں کے گناہ، دوسروں کی برائیاں اس پہ بس پردہ ڈالتا رہے اور انہیں چھپاتا رہے جب تک کہ اس کے اظہار کی ضرورت نہ ہو، اور اس کے اظہار کی ضرورت پیش آئے تو کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے متعلق صاف بات ارشاد فرما دی. ابو جہم کے متعلق حدیث آگے کو آ رہی ہے، اس موقع پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسی کی برائی کا بیان کرنا وہ کس موقع پر کس وجہ سے جائز ہے، ورنہ عمومی زندگی انسان کی ایسے ہی سلامتی کی ہونی چاہیے. تیسری چیز جو ان آیات سے پتہ چلتی ہے وہ دھوکہ دینا ہے. اس دھوکے میں ان منافقین کی مشابہت اصل میں یہودیوں سے تھی، کیونکہ یہودی بھی دھوکہ دیتے تھے، یہ منافق بھی دھوکہ دیتے تھے. تو جن مفسرین نے ان آیات کو یہودیوں کے متعلق لکھا ہے وہ تو بات بالکل ہی ظاہر ہے، مگر جن کا خیال یہ ہے کہ یہودی نہیں تھے، بنیادی طور پہ مشرک تھے اور پھر منافق ہو گئے تھے، ان کے لیے تو پھر بات یہ ہے کہ یہ بالکل یہودیوں جیسی حالت تھی. یہودیوں کے ہاں بھی خوب دھوکہ تھا. اللہ تعالی نے اس جگہ پر فرمایا کہ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، اور منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے. اللہ کا دھوکہ دینا کیا ہے یہ کل عرض کیا جا چکا. سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دیں فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اللہ آپ کی ذات کے لیے کافی ہے. اللہ تعالی کی طرف سے ایسی حفاظت ہے کہ یہ منافقین ہر مقام پہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. یہودی ایسے ہی کرتے تھے، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے تھے، جو ان پر اعتبار اور بھروسہ کر لے ان کو دھوکہ دیتے تھے، حتیٰ کہ اپنے جی کو دھوکہ دیتے تھے. اور ان کے دھوکے کی اس سے بڑی بات کیا ہوگی جو بخاری میں آئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قاتل اللہ یہودن، اللہ ان یہودیوں کو خراب کرے، مطلب بددعا کے کلمات فرمائے. آپ نے فرمایا یہودیوں کی تباہی ہو. حرمت علیہم الشحوم، اللہ نے ان پر چربی حرام کر دی تھی. قرآن پاک میں آیا نا کہ اللہ تعالی نے گائے کی چربی اور اللہ تعالی نے گنوایا 2 چربیاں ان پہ ہم نے حرام کر دی تھی. فباؤہا، اللہ نے فرمایا انہوں نے کیا کیا، چربی کو بیچ دیا. وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، اور اس کی قیمت کو کھا لیا. انہوں نے کہا اللہ نے چربی حرام کی تھی نا، چربی کو بیچ کر پھر جو پیسے مل جائیں تو یہ تو پیسے چربی تو نہیں ہے، اللہ نے اسے تو جائز قرار دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت وہ بھی بخاری میں آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود، اللہ یہودیوں پر لعنت کرے. حرمت علیہم الشحوم، ان پر چربیاں خدا نے حرام کر دی تھیں، انہوں نے کیا کیا، ان چربیوں کو بیچ کر پیسے کھا لیے. یہ لعنت کے لفظ اور قاتل اللہ کے لفظ جو آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی رحمت سے دور ہو جائیں. اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم، سورہ انعام میں فرمایا ہے کہ اور بکر گائے والغنم اور بکری حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے ان دونوں کی چربیاں ان یہودیوں پہ حرام کی تھیں. الا ما حملت ظہورہما او الحوایا، ہم نے کہا ان 2 جانوروں میں جو چربی ان کی پشت سے نکلے اور جو ان کی آنتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور مختلط بعظم،
اور جو ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو، ان دو جانوروں کے ان تین مقامات کی چربی تمہارے لیے جائز ہے، باقی چربی استعمال نہ کرنا۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، اور یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی اس بغاوت کی جو ہمارے قانون کو یہ توڑتے تھے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور لوگوں ہم سچ کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے متعلق فرمایا ہے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ کہتے ہیں۔ اللہ کی باتیں تو ویسے بھی سچ ہے، اللہ نہ بھی فرماتے تو بھی سچ ہی سچ تھا، لیکن یہودیوں نے اتنا جھوٹ پھیلایا ہوا تھا، اتنا جھوٹ پھیلایا ہوا تھا کہ اللہ تعالی کو اپنی تصدیق خود ارشاد فرمانا پڑا۔ یہ ہے وہ چیز، دھوکہ دینا۔ یہ یہودی کس کو دھوکہ دے رہے تھے؟ اللہ تعالی کو، اپنی جان کو، اپنا دل خوش کرنے کو۔ اور یہ وہ چیز ہے جو منافقین میں بھی تھی اور یہودیوں میں بھی تھی، یہ مشترکہ چیز ہے۔ چوتھا سبق جو ان آیات کریمہ سے حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، اور ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے۔ اور قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی آیا ہے، اللہ تعالی نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ فلا تخضعن بالقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہ جب کوئی گھر پہ کوئی چیز لینے کے لیے آئے نا تو تم لوگ نرمی سے بات نہ کرنا، وگرنہ کیا ہوگا؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، وگرنہ جس شخص کے دل میں کوئی مرض ہے وہ تم سے کوئی اور امید لگا بیٹھے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن سے مخالف کے لیے کام کرنا، حربے اختیار کرنا، یہ سب کا سب نفاق ہے، دل کا مرض ہے، اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ایک تو دل میں خیالات کا آنا ہے، وہ تو ایک فطری بات ہے، اس کو کچھ نہیں، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ان چکروں میں پڑ جانا اور جن سے مخالف کی طلب اور اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنا۔ والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، قرآن پاک میں جہاں یہ آیا ہے اس کی تفسیر میں صاف صاف اہل علم نے لکھا ہے کہ صنف من المنافقین، یہ منافقین کی ایک قسم ہے جو لوگ صبح شام انہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ اور ابن ابی حاتم نے اس پہ باقاعدہ تابعین اور تبع تابعین کے اقوال نقل کیے ہیں کہ یہ لوگ راستوں میں بیٹھے رہتے تھے، گھورتے رہتے تھے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج گلی محلے نکڑ پہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر آنے جانے والے پر نظر پڑتی رہتی ہے، اس نظر کیا پڑتی ہے؟ جان بوجھ کے اسے دیکھتے ہیں۔ یہ دل کا مرض ہے۔ اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے، تو دل کا مرض شہوت بھی ہے، دل کا مرض، اس کے لیے جد و جہد کرنا اور اس کی تسکین کے ناجائز ذرائع کے لیے کاوش اور کوشش کرنا، یہ سب دل کے امراض میں سے ہے اور یہ منافقت ہی کا ایک شعبہ۔ اور پانچویں چیز، پانچواں سبق جو ان آیات کریمہ سے عملی زندگی میں حاصل ہوتا ہے وہ ہے جھوٹ کے متعلق۔ اور کل کی نشست میں شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حاشیے اور ان کے ترجمے کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جھوٹ کہتے تھے، اور جھوٹ کہنا در حقیقت ایک دعوے کی تکذیب تھی۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جھوٹ کہتے، یعنی وہ جو دعویٰ کیا انہوں نے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا، وہ جھوٹ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہیں ہم دردناک عذاب دیں گے، تو دردناک عذاب اس وجہ سے دیا جائے گا کہ وہ جھوٹا دعویٰ کرتے تھے،
یہاں کم سے کم یہ مراد نہیں ہے کہ جھوٹ بولتے تھے. ایک ہے جھوٹ کا بولنا، اور جھوٹ کا بولنا تو عام ہے، اس پہ چاہے اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے کچھ بھی فرمایا ہو، جھوٹ کی جتنی بھی مذمت قرآن پاک میں آئی ہو اس سے بحث نہیں ہے. یقیناً وہ گناہ ہے اور یقیناً اس پہ بھی عذاب ہوگا. مگر یہاں منافقین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ جو چیز ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے اس جھوٹ کہنے کو مسلسل اپنی عادت بنا لیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سختی سے اس کی تردید فرمائی اور فرمایا جو جھوٹا دعویٰ ہے نا یہ انہیں لے ڈوبے گا اور قیامت میں انہیں اس کا سخت عذاب دیکھنا پڑے گا. جھوٹ کے کئی درجے ہیں. ایک درجہ جھوٹ کا سب سے پہلا یہ ہے کہ کوئی انسان جھوٹ بولے اور اس کی زبان جھوٹ سے آلودہ ہو جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے. اور معاصی کے متعلق جھوٹ بولنا، جان بوجھ کر جھوٹ بولنا، یہ اللہ کی لعنت کا مستحق قرار دیتا ہے انسان کو. اور خاص طور پہ جھوٹی قسم اٹھانا، وہ تو حدیث میں لفظ آیا ہے کہ غموسن دبو دیتی ہے آدمی کو. جھوٹی شہادت دینا، ایک بات کا پتہ ہے کہ ماضی میں یہ ہو چکا ہے اور اب محض اپنے دباؤ سے، محض کسی کا خیال کر کے جھوٹی شہادت اور جھوٹی گواہی دینا، یہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جھونکنا ہے. جھوٹ کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان عملاً جھوٹ بولے. عملاً جھوٹ بولنے کا مطلب یہ کہ وہ لوگوں میں اس تقوی اور نیکی کا اظہار کرے جو تقوی اور نیکی در حقیقت اس کی زندگی میں پائی نہیں جاتی، اور جتنا وہ اپنے باطن میں اچھا ہے اس سے کہیں بڑھ کر اپنے آپ کو ظاہر میں اچھا کرے، اور جب تنہائی کا موقع ہو تو پھر ساری وہ نیکیاں بھلا دی جائیں. یہ جھوٹ بولنا ہے عملاً، اور اللہ نے اس سے بھی منع کیا. اور جھوٹ کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی انسان جھوٹ بولتا نہیں ہے مگر جھوٹ پھیلاتا ہے، اور یہ بھی برابر کا گناہ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ کفا بالمرء کذبا، کسی آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ یحدث بکل ما سمع، جو کچھ وہ سنے بغیر تحقیق کے لوگوں میں پھیلاتا پھرے. ایک تو یہ ہے کہ کسی کے متعلق نیکی کی کوئی بات سنی، آدمی شرافت کی کوئی بات سنتا ہے اور اسے نقل کر دیتا ہے، اور ایسے موقع پہ نقل کر دیتا ہے جبکہ دوسرے کی تعریف کرنے سے کسی پہ کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ مباح ہی نہیں مستحب ہے، کیونکہ کسی کو اچھا سمجھنے کے لیے شریعت بتاتی ہے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، سب لوگ اچھے ہی ہیں. اور برا سمجھنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اور کسی کی اچھائی بیان کرنے کا اگر کوئی ایسا موقع ہے کہ اس کو اچھا کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا تو اسے اچھا کہنا ہی چاہیے. اور اگر فرق پڑتا ہے، مثلا کسی نے آپ سے آ کے یہ پوچھا کہ فلاں صاحب معاملات کے اعتبار سے کیسے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے وہ پیسے کے معاملے میں گڑبڑ کرتے ہیں، اب کہنا کہ جناب وہ بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، یہ تعریف کرنا یہ جھوٹی گواہی ہے، جھوٹی شہادت ہے. منع کیا گیا ہے کہ بالکل ایسے موقعوں پہ صاف صاف کام لو سچائی سے اور جھوٹ مت بولو. اور ایک چیز یہ ہے کہ انسان احتیاط کرتا ہے. احتیاط حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ دوسروں سے سوء ظن کا نام ہے. سوء ظن کا نام یہ ہے، کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے متعلق بدگمانی سوچنے کا نام ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، اور اس کی مزید تشریح اگر کی جائے تو حسن اعتقاد اور سوء ظن دونوں چیزوں کو انسان اپنی زندگی میں جمع کر لے. جمع اس طرح کر لے کہ ہر ایک کو اچھا سمجھے، بس ہر آدمی اچھا ہے، ہم سے تو کم سے کم اچھا ہی ہے. اور جب کوئی معاملے کی بات آئے، مثلا رشتے کا لین دین ہے، پیسے کا لین دین ہے، کوئی ذمہ داری کسی کے سپرد کرنی ہے، کسی کو کوئی عہدہ دینا ہے، تو وہاں اچھی طرح سوچ لے کہ اس انسان میں کیا کیا خامیاں ہیں، کیا میں اس کے ساتھ معاملہ کروں یا نہ کروں. اور بقول سعدی رحمت اللہ علیہ کے
وہ کہتے تھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ انسان کی خوبیاں، اس کا تقوی، اس کا علم اور اس کی اچھائیاں وہ تو ایک مجلس میں ہی پتہ چل جاتی ہیں، ایک آدھ گھنٹے میں، ایک دو چار دن میں، اور اس کی برائیاں اور باطن میں جو خباثت چھپی ہوئی ہوتی ہے اسے معلوم کرنے کے لیے کبھی کبھی 20 سال درکار ہوتے ہیں۔ اتنی جلدی انسان تھوڑا ہی کھل جاتا ہے۔ تو اس لیے حسن ظن سب کے ساتھ، اور جب بات آ پڑے معاملے کی، ذمہ داری کی، عہدے کی، پیسے کی، ان چیزوں کی، تو پھر پوری اپنی طرف سے احتیاط کرے اور سوچ لے کہ میں کس کس دروازے کو بند کر سکتا ہوں تاکہ میں کل کو دھوکہ نہ کھاؤں اور ڈسا نہ جاؤں۔ اور یہ وہ بات ہے جو ابھی آپ سے عرض کی تھی کہ صاف بات کہنا اور مبالغہ، جھوٹ کا صاف بات کہنا معاملات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ابو جہم کے متعلق فرمایا تھا، ایک عورت آئیں اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے لیے رشتے کے پیغامات آ رہے ہیں اور آپ بتائیے ان تینوں میں سے کہاں میرے لیے مناسب ہوگا کہ میں رشتہ کر لوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ابو جام، اور رہ گیا یہ ابو جام تو فلا یضع عصا عن عاتقہ، تو یہ تو اپنے کندھے سے لاٹھی ہی نہیں اتارتا، مراد یہ کہ مارتا ہے عورتوں کو، اپنی بیویوں کو۔ تو صاف بات بیان کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ یہ غیبت تھی نہ یہ جھوٹ تھا، بلکہ صاف بتا دیا کہ بھئی یہاں رشتہ نہ کرنا۔ ایسے ہی مواقع پر شریعت کا حکم یہ ہے کہ بالکل لگی لپٹی نہ رکھو اور صاف بیان کر دو تاکہ دوسرے کو دھوکہ نہ ہو، پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ تو دوسرا درجہ ایک یہ بھی کہ کوئی انسان جھوٹ کو پھیلاتا پھرے، تو جھوٹ کو سچائی میں تو صاف معاملہ ہے، البتہ جھوٹ میں اس کی شعبے آگے مفسرین نے گنے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کو برا کہنا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کہنا واجب ہے، فرض ہے یا نہیں۔ اگر فرض اور واجب کے درجے میں نہیں ہے انسان کے لیے، چپ رہے، خام خواہ کسی کی برائیوں کا نہ بیان کرے اور نہ لوگوں کو برا کہے۔ اور اگر کبھی وجوب کے درجے میں آ جائے بات، شہادت دینی پڑ جائے، مشورہ دینا پڑ جائے، کوئی کسی ایسی جگہ پر جہاں کہے بغیر چارہ نہیں ہے، تو پھر انسان کو اتنی بات کرنی چاہیے دوسروں کے متعلق جتنی بات یقینی طور پر پتہ ہے، کیونکہ اگر یہ محض سنی سنائی باتوں میں لوگوں کو بتائے گا کہ فلاں کے متعلق یہ سنا ہے اور یہ سنا ہے، تو سنی سنائی بات جھوٹ بولنا نہیں، جھوٹ پھیلانا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ محض سنی سنائی باتیں دوسروں تک پہنچاتا بھی۔ اور ایک قسم ہے مبالغہ۔ مبالغہ دنیا کی ہر زبان میں پایا جاتا ہے، ہر قوم میں پایا جاتا ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے، جو محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ماں اپنے بچے کو بلاتی ہے چند مرتبہ اور پھر کہتی ہے 1000 مرتبہ تمہیں بلایا ہے اور تم سنتے نہیں ہو، تو یہ مبالغے کی بات ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ وہ ہر وقت اپنی لاٹھی اپنے کندھے پہ رکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہر وقت تو ایسے نہیں ہوتا تھا، مگر قوم کا محاورہ یہی تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محاورے کو استعمال فرمایا ہے۔ تو یہ چیز جھوٹ میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے منافقین کے سلسلے میں ان آیات کریمہ سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں ان میں سے آخری چیز یہ فرمائی گئی ہے کہ دیکھو بما کانوا یکذبون، وہ جھوٹ کہتے تھے، یعنی جو ان کا دعویٰ تھا وہ جھوٹ پر مبنی تھا اور اللہ پر اور آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ یہ چند ایک فوائد ہیں جو ان آیات کریمہ سے، جن کی لغوی تشریح اور تفسیر آپ سن چکے ہیں، حاصل ہوتے ہیں۔ مفسرین نے اگرچہ اس پہ کافی کلام کیا ہے، مگر ہم اب اس کے بعد کی آیات پہ آتے ہیں جن میں اللہ تعالی نے منافقین کی کچھ اور خامیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور کل کی نشست میں انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔